السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالیہ دوم مشکات دوم سبق نمبر 10۔ کل بیٹا ہم نے جو ہے باب شروع کیا تھا، باب النظر المخطوبۃ و بیان العورات۔ اس میں فصل الاول کی پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس میں جو مسائل تھے، اختلافات تھے، وہ بھی جو ہے ڈسکس ہوئے تھے۔ ٹھیک، تو آج جو ہے الفصل الاول کی دوسری حدیث پڑھیں گے، جو کہ اس بارے میں ہے کہ کسی عورت کے جسم کا حال جو ہے وہ اپنے شوہر سے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کی طرف دیکھیے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق علیہ۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمے کی طرف دیکھیے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے برہنہ بدن نہ لگائے، پھر اس عورت کے جسم کا حال اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے گویا وہ اس کو خود دیکھ رہا ہو۔ حدیث کی تشریح کی طرف دیکھیے گا۔ تشریح کی طرف اس حدیث میں آپ نے دو باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کسی عورت کا اپنے جسم کو برہنہ کر کے کسی دوسری عورت کے برہنہ جسم سے مس کرنا منع ہے، چھونا۔ ٹھیک ہے، دونوں اجسام کو۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس ننگی عورت کے جسم کے اوصاف خاوند کے سامنے بیان کرنا کہ اس کا جسم ایسا تھا ایسا تھا، چونکہ دوسری عورت کے جسمانی اوصاف سن کر خاوند کو اس عورت کی طرف میلان ہو سکتا ہے اور وہ اس عورت کو طلاق دے کر اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اب اس میں اسی عورت کا اپنا ہی نقصان ہے، اس وجہ سے یہ بھی منع کیا گیا حدیث میں۔ ٹھیک، دوسری جو حدیث ہے اس فصل کی تیسری حدیث، اس میں مسلمانوں کے لیے چند ضروری ہدایات کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا اچھا جی، عبارت طرف دیکھیں، ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد، رواہ مسلم۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد دوسرے مرد کے سطر کو اور کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ اسی طرح دو برہنہ مرد ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور اس طرح دو برہنہ عورتیں جو ہے ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، اس میں جو ہے تھوڑا سا تشریح کی طرف دیکھیے کہ مرد کا سطر کہاں تک ہے، آپ پڑھ بھی چکی ہیں۔ مرد کا سطر جو ہے زیر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے۔ اس حصے کو نہ کوئی دوسرا مرد دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی عورت، سوائے اس شخص کی بیوی اور لونڈی کے۔ سطر کے حصے کے علاوہ کو دیکھنا مرد کے لیے بھی جائز ہے اور عورت کے لیے بھی، اس شرط پر کہ عورت کو نفسی ہیجان پیدا نہ ہو۔ ٹھیک، نیز آزاد عورت کا سطر اجنبی مرد کے لیے پورا جسم ہے، اور ایک روایت میں سے ہتھیلی اور چہرہ اور پاؤں سے خارج ہے، اور عورت کا سطر عورت کے حق میں اس کے جسم کے زیر ناف سے زانوں تک کا حصہ ہے۔ سمجھ رہی ہے بیٹا؟ لہٰذا عورت کے اس حصے کو بلا ضرورت دوسری عورت نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح جو ہے عورت کی پیٹھ، پیٹ اور زیر ناف گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بھی کیا ہے؟ سطر میں شامل ہے۔ کسی مرد کے ان اعضاء کا دیکھنا یا چھونا، خواہ نفسی ہیجان ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جائز نہیں ہے۔ مرد کے حق میں غیر کی لونڈی کا بھی سطر میں وہی حکم ہے جو اس کے محرمہ کے سطر کا حکم ہے، یعنی پیٹھ، پیٹ اور زیر ناف سے گھٹنوں تک کے نیچے کا حصہ جو ہے مراد ہے۔ لہٰذا غیر کی لونڈی کے جسم کے ان حصوں اور اعضاء کو جو اس کے سطر کے حکم میں دیکھنے اور چھونے کے بارے میں جو ہے وہی حکم ہے جو اپنی محرمہ کے جسم کے مستور حصوں کو دیکھنے اور چھونے کا حکم ہے۔ ٹھیک، خوبصورت مرد کو نفسانی خواہش کے ساتھ دیکھنا یا اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اجنبی عورت کو شہوت یا بغیر شہوت کے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ولا يفضي الرجل في ثوب واحد، کہ دو ننگے مردوں کا ایک کپڑے میں یکجا ہونا یا دو ننگی عورتوں کا ایک کپڑے میں یکجا ہونا، اگرچہ عورتوں کا ایک ساتھ ننگے ہو کے کپڑے میں یکجا ہونا جو ہے بظاہر برائی کا محل نہیں ہے، بظاہر اس میں برائی نہیں، لیکن چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے خصوصاً، اور اس کے باوجود بھی اس سے پہلے دور میں بھی یہ حرام اور ممنوع ہے۔ برائی کا محل نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے حرام ہے، ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس حدیث سے جو ہے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ عورت اپنے گھر سے نہ نکلے مگر شدید ضرورت کی بنا پر نکل سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرأۃ عورۃ فإذا
اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو کیا ہے، عورت سارا کا سارا کیا ہے، پردہ ہے، جب وہ جو ہے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بوقت مجبوری اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر یا ذی رحم محرم کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ٹھیک، سورہ نور کی آیت ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا مسئلہ، کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ ایسے گھر میں نہ ٹھہرے جس میں کوئی تیسرا نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ ثیب الا ان یکون ناکحا او ذی رحم محرم وقال لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما، ٹھیک، یہ حدیث ابھی جو ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گی کہ جو ہے کوئی مرد جو ہے عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، اکیلے تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ ان کا تیسرا پھر کون ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی حدیث کی طرف دیکھیے، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اس میں شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ وعن جابر قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیتن رجل عند امرأۃ ثیب الا یکون ناکحا او ذا محرم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی مرد کسی سیبہ عورت کے ساتھ رات نہ گزارے مگر یہ کہ نکاح کرنے والا محرم ہو۔ اچھا، حدیث الباب میں خلوت بالاجنبیہ سے منع فرمایا گیا، یعنی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں رات نہ گزارنے کی قید اس لیے لگائی کہ رات کی خلوت جو ہے، تنہائی جو ہے، وہ دن کی تنہائی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، ورنہ مطلقاً اجنبیہ سے جو ہے تنہائی میں جو ہے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ عند امرأۃ ثیب، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اعتراض اٹھتا ہے کہ سیبہ کے پاس رات نہ گزارنے سے معلوم ہوا کہ کنواری باکرہ کے ساتھ رات گزار سکتا ہے، تو حالانکہ یہ بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ جوابات کیا ہے کہ اس سے مراد مطلقاً عورت ہے، خواہ وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو، ٹھیک۔ جو یہاں ہے حدیث میں عند امرأۃ ثیب، اس سے مراد کیا ہے، سیبہ نہیں ہے بلکہ مطلق عورت، کوئی بھی عورت، چاہے وہ سیبہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو، مراد ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بیوہ کو اس لیے خاص کیا یہاں کہ باکرہ میں جو ہے حیا جو ہے مانع ہوتی ہے، ان میں حیا بقدر زیادہ ہوتی ہے، باکرہ میں وہ خود ہی کسی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے، اس لیے زیادہ فتنے کا خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ سیبہ جو ہے بے باک ہوتی ہے، بے خوف ہوتی ہے، نڈر ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے زیادہ جو ہے ڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک۔ قول ذا محرم، محرم اب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، تو محرم وہ مرد ہے جس کا نکاح اس عورت سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پھر اس صورت میں جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ محرم کی اس طور پر 2 قسمیں بنتی ہے، پہلی وہ جو ذی رحم ہے جیسے باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ، دوسرا وہ جو ذی رحم نہ ہو جیسے رضاعی باپ، داماد وغیرہ۔ احتیاط کا تقاضا اس میں بھی یہی ہے کہ جو جوان داماد سے جوان ساس بھی تنہائی اختیار کرنے میں احتیاط کرے، ایسی جوان سسر بھی اپنی جوان بہو سے تنہائی اختیار کرنے میں احتیاط کرے، اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر ضرورت کی بنا پر جو ہے تنہائی درست ہے، ٹھیک بیٹا۔ اگلی جو حدیث ہے وہ دیور سے پردے کا حکم ہے، اس میں وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الحم قال الحم الموت، متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر داخل ہونے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے، ٹھیک۔ یہاں جو ہے ایاکم الدخول علی النساء، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو۔ ہم کی تعریف کیا ہے؟ حمون، شوہر کی جانب سے عورت کے رشتہ دار کو حمون کہتے ہیں، جیسے شوہر کا بھائی ہوا تو عورت کا دیور کہلاتا ہے۔ ہاں، شوہر کا باپ اور شوہر کی دوسری بیوی سے جو ہے بیٹا حمون نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دیور کو موت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح موت جو ہے انسان کے ظاہری اور دنیاوی زندگی کو ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح دیور کا تنہائی میں بھابھی کے پاس جانا اس کی دینی اور دنیاوی اخلاقی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور دیور کے ساتھ دیور کا جو ہے زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً جو ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے جو ہے دیور اور بھابھی کا میل جول ہوتا رہتا ہے،
کسی قسم کی اس میں دقت نہیں ہوتی، مشکل پیش نہیں آتی، تو اس لیے ان کے فتنے بھی جو ہے زیادہ جو ہے فتنے موجود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا دیور کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور زنا اس کو رجم کی طرف لے جاتا ہے، اور رجم ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اگلی حدیث کی طرف دیکھیے گا بیٹا. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان ام سلمۃ استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ فامر ابا طیبۃ ان یحجمها قال حبست انه كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی کھینچوانے کی اجازت طلب کی، حجامہ کی. ٹھیک ہے بیٹا. آپ نے ابو طیبہ کو سینگی کھینچنے کا حکم فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ابو طیبہ یا تو ام سلمہ کا رضائی بائی تھا یا نابالغ لڑکا تھا. یہ گمان کس کا تھا بیٹا؟ راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوجہ مطہرہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی نکاح میں ہیں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بار آپ علیہ السلام سے سینگی لگوانے کی اجازت طلب کی. اچھا، سینگی کسے بولتے ہیں؟ یہ جسم سے فاسد خون نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آج کل بہت زیادہ جو ہے اس کا رواج ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں حجامہ اور ڈاکٹر کی اصطلاح میں جو ہے بلڈ کیپنگ تھراپی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اجازت اس لیے طلب کی کہ حجام جو ہے اجنبی ہوگا اور ام المؤمنین کے جسم کو دیکھے گا بھی اور چوئے گا بھی. ٹھیک ہے بیٹا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ تم ان کی سینگی لگواؤ، تو انہوں نے سینگی لگا دی. راوی کو تأمل ہے کہ ابو طیبہ کون ہے، یا تو یہ ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے یا پھر وہ نابالغ بچے تھے. اس تعویل کی جو ہے ضرورت بھی اس وجہ سے پیش آئی بیٹا کہ حضرت ام سلمہ کا خون نکلوانا ضرورت شدیدہ کی وجہ سے نہیں تھا، ورنہ ضرورت شدیدہ میں جو ہے غیر محرم کا بھی جو ہے پھر جو ہے علاج کے درجے میں جو ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو علاج کے حد تک جو ہے جس طرح وہ چیک اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے آنکھوں سے، چھوتا بھی ہے جس حصے کو جو ہے چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں جو جابر رضی اللہ عنہ تأمل فرما رہے ہیں وہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ جو ہے حضرت سلمہ کا خون نکلوانا ضرورت شدیدہ کی بنا پر نہیں تھا. ٹھیک. تو اس لیے انہوں نے یہ تأمل فرمایا کہ یا تو وہ رضائی بائی تھا، رضائی بائی سے بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. یا جو ہے وہ لڑکا جو ہے نابالغ تھا اور نابالغ سے بھی پردہ نہیں ہے. اگلی حدیث کی طرف دیکھیے گا بیٹا. وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرنی ان اصرف بصری. رواہ مسلم. حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی کے متعلق جو ہے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم فرمایا کہ نظر پھیر لو. عن نظر الفجاء. اچھا، الفجاء کسے بولتے بیٹا؟ اچانک. ٹھیک. نظر کا مطلب نظر ہی ہے. اچھا، اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک نظر کے بارے میں سوال کیا کہ اگر میری نظر اجنبیہ پر پڑ جائے تو کیا میرا مؤاخذہ ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا یا نہیں پکڑ کرے گا؟ مجھے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر گناہ نہیں، لیکن اس کو فوراً ہٹانا بھی کیا ہے بیٹا؟ واجب ہے. کسی پہ نظر فوراً پڑی، ٹھیک ہے، غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظریں اس پر جمائے رکھو، بلکہ جو ہے فوراً ہٹانا کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ نظر کو جاری رکھنا اور دیکھتے رہنا یہ گویا دوسری نظر ہے اور یہ گناہ ہے. اچھا جی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے، اور مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام احوال میں ہر حالت میں اپنی نظریں نیچے رکھیں. لیکن فتویٰ اس قول پر ہے کہ موجودہ دور میں کیا ہے بیٹا؟ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے، فتنوں کا، ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس فتنے کی وجہ سے جو ہے عورت کے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ کویسچن ایک جو ہے ہوتا ہے آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو وہ آپ کو جو ہے پھر احادیث کی روشنی میں جو ہے معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جی حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے ہر طرف. اس لیے فتویٰ اب اس قول پر ہے کہ عورت کا چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے.
اگلی حدیث وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل في سورة شیطان وتدبر في سورة شیطان اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، ٹھیک؟ جب تم کو کوئی عورت اچھی لگے، روز کے دل میں واقع ہو جائے، تو وہ اپنی عورت کی طرف قصد کرے، ارادہ کرے، اس سے صحبت کرے، تو یہ اس کے دل میں آئی ہوئی چیز کو دور کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورت کو وسوسہ اور گمراہی میں شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح شیطان انسانوں کے دل و دماغ میں برے خیالات ڈال کر گمراہ کرتا ہے، اسی طرح عورت کا جمال مرد کی نظر کو اپنا بنا کر اس کے دل کو بری خواہشات اور گندے خیالات میں ڈال دیتا ہے۔ تو جس طرح برے خیالات ڈال کر شیطان چلا جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی جب چلی جاتی ہے تو مرد کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اس حدیث میں کیا حل بتلا دیا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں چلا جائے، اپنی بیوی سے حاجت پوری کر لے تاکہ وہ بدکاری اور زنا میں مبتلا نہ ہو اور اجنبیہ کا خیال بھی اس کے دل سے نکل جائے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ عامل حصول تقوی اور وساوس کے دفع کرنے کے لیے کیا ہے؟ اکسیر ہے۔ صحبت کرنے سے شہوت کا جوش جاتا رہتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور اگر وہ نکلے بھی تو بغیر بناؤ سنگار کے نکلے، اور خوبصورت لباس یا مائل کرنے والا برقع پہن کر نہ نکلے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اجنبی عورت کی طرف، اس کے لباس کی طرف نہ دیکھے۔ دونوں کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، یہ فصل ختم ہوئی، کل انشاءاللہ الفصل الثانی پڑھیں گے۔ اچھی طرح مطالعہ کریں بیٹا، میں بار بار کہہ رہی ہوں، حاشیہ بھی پڑھیں، کیونکہ جو تشریح ہم کرتے ہیں تو وہ حاشیہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔